نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی شروع آیت میں یہ بتلایا کہ صراط مستقیم جس کے تم طالب ہو یہ قرآن کریم ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا۔ پہلا گروہ جو متقی ہے، اور دوسرا گروہ جو کافر ہے، اور تیسرا گروہ جو منافق ہے۔ تینوں گروہوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے ذریعے ان تینوں گروہوں کو ایک رب کی عبادت کی درخواست کی، بلکہ حکم دیا کہ ایک رب کی عبادت کرو۔ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت اپنی پوری طاقت مکمل فرما برداری میں صرف کرنا اور خوف و عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے دور رہنا، اسے عبادت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر صرف عبادت کی تلقین نہیں کی بلکہ ساتھ ساتھ دلیل بھی دی۔ دلیل فرمایا اس لیے کہ ہم تمہارے رب ہیں۔ رب کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ رب کہتے ہیں تمام مصالح کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھایا جائے یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے۔ مثلا انسان، اسے پیدا کیا اور اس کی ساری ضرورتوں کو مہیا کیا یہاں تک کہ وہ بڑا ہو گیا۔ درخت، اسے پیدا کیا اور اس کی ساری ضرورتوں کو مہیا کیا یہاں تک کہ وہ بڑا ہو گیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں گروہوں سے مخاطب ہے کہ تم او کافرو، او منافقو، او مؤمنین و متقیو، سب کے سب اپنے رب کی عبادت کرو۔ ان تینوں مخاطب کے اعتبار سے ان سب کا الگ الگ مفہوم ہو جائے گا۔ اگر ہم اس کے مخاطب مومنین اور متقین لیں تو اس کا مفہوم یہ ہوگا، اے مومنین اور متقین، تم اپنے رب کی عبادت پر جمے رہو۔ اور اگر اس کے مخاطب کافر ہے تو اس آیت کا مفہوم ہوگا، اے کافرو، تم مخلوق کی پرستش چھوڑ دو، اپنے رب کی عبادت کرو، توحید اختیار کرو۔ اور اگر اس کے مخاطب منافقین ہوں تو اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا، اے منافقو، تم نفاق چھوڑ دو، اخلاص پیدا کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے رب کا لفظ استعمال فرمایا کہ ہم ہی تمہاری پرورش کرنے والے ہیں، لہٰذا لائق عبادت ہم ہی ہیں۔ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا اور اسے خالق پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اسے سننے والا بھی بنایا، بولنے والا بھی بنایا اور عقل و شعور بھی عطا کیا۔ ایک ذات جو ان ساری صفات ایک انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے، در حقیقت وہی ہے جس کی عبادت کی جائے۔ ایک ایسی ذات جس کے ہم ہی نہیں دنیا میں پائی جانے والی ساری چیزیں محتاج ہیں،
تو جس کے ہم محتاج ہیں در حقیقت عبادت کے لائق وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص اس کے علاوہ کسی اور کو رب تسلیم کرتا ہے تو اس سے بڑا جاہل اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، رب کی پہلی صفت اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ پیدا کرنا ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اور کسی کے مناسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی وہ ذات ہے جو ماں کے پیٹ میں ایک ناپاک قطرے کو رکھ کر مخلوق کی شکل اختیار کرا دیتا ہے اور اسے سننے والا، دیکھنے والا اور عقل و شعور والا بنا دیتا ہے۔ والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے الذی خلقکم کے بعد والذین من قبلکم کا تذکرہ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف تمہیں ہی پیدا نہیں کیا بلکہ تم سے پہلے لوگ جتنے بھی گزر چکے ہیں ان سب کا خالق ہم ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے الذین من قبلکم کہا، من بعدکم نہیں کہا، یعنی تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو پیدا کیا۔ ظاہر سی بات ہے بعد میں جو آنے والے ہیں ان کے بھی خالق دراصل اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے الذین من قبلکم نہیں، من بعدکم نہیں کہا، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ جو امت محمدیہ ہے دراصل یہ آخری امت ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ آخری نبی ہیں۔ اب اس کے بعد نہ کوئی نئی امت آنے والی ہے اور نہ اس کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے من بعدکم نہیں کہا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جیسا کہ اوپر گزرا کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے مخاطب متقین بھی ہے، منافقین بھی ہے اور کافرین بھی ہے، تو اسی حساب سے لعلکم تتقون کا بھی مفہوم ہوگا، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے؟ منافقین سے، کہ تاکہ تم جہنم کے نچلے درجے میں جانے سے بچ جاؤ۔ متقین تاکہ تم اول سب سے پہلے تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور کافرین تاکہ تم ہمیشہ جہنم میں رہنے سے بچ جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے لعل کا لفظ استعمال فرمایا، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم میں جانے سے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یقین کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، لعل کا مطلب شاید کہ تم بچ جاؤ۔ یہ بتلانے کے لیے لعل کا لفظ استعمال فرمایا کہ اگر کوئی شخص نیک کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، توحید اختیار کرتا ہے، دل میں اخلاص پیدا کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو یہ یقینی نہیں ہے کہ یہ جنت میں ان اعمال کی وجہ سے جنت میں جانا یقینی ہو۔ اگر ہم جنت میں جانے کے مستحق ہوں گے تو دراصل اللہ کے فضل ہی سے جا سکتے ہیں۔ ہاں، یہ اعمال جو ہیں یہ علامت ہے ہمارے جنت میں جانے کے لیے، یہ سبب نہیں ہے، کہ یہ علت نہیں ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے ہم جنت میں چلے ہی جائیں۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے جنت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔